کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ گھروں میں رزق آتا ہی آتا ہے، برکتیں بڑھتی ہی جاتی ہیں، ہر چیز کی ریل پیل، ہر چیز میں اضافہ، برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ اور کچھ گھروں میں پیسہ آتا ہے لیکن ٹھہرتا ہی نہیں، ادھر سے آتا ہے اور ادھر سے نکل جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سب قسمت نہیں بلکہ اس عورت کے کردار سے جڑا ہوا ہوتا ہے، جو اس گھر کی ملکہ ہے، جو اس گھر کی بیوی ہے، جو اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے، جو اس گھر کی ملکہ ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی عورت کی وہ 5 خفیہ نشانیاں جو صرف شوہر کے لیے نہیں بلکہ پورے گھر کے لیے رزق کو کھینچ کے لاتی ہیں۔ یہ نشانیاں جہاں ہوں وہاں اللہ کے خزانے برسنے لگتے ہیں۔ جی بالکل، جس عورت میں یہ نشانیاں ہوں اس گھر میں رزق کے خزانے برسنے لگتے ہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ولاگ۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ جیسا کہ آپ کو ٹاپک سے آج پتہ چل گیا ہوگا، تو آج میرا ٹاپک یہی ہے کہ عورت کی وجہ سے ہی گھر میں برکتیں آتی ہیں۔ اگر ایک عورت چاہے تو اس کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہو سکتی ہیں، اگر وہ یہ 5 نشانیاں اپنے اندر پیدا کر لیں یا جس عورت کے اندر ہوں تو اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، خزانے برستے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق کی ہر چیز کی فراوانی کر دیتا ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جو عورت اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے کام پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اس کو شوہر کی لائی ہوئی ہر چیز پہ اس کا شکر ادا کرے، وہ ایک روٹی لے کر آئے یا ایک چھوٹا سا تحفہ بھی، اللہ اس کے شکر میں پورے گھر کی رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ وہ اس قدر خوش ہوتی ہے کہ اللہ اس سے بھی خوش ہو جاتا ہے اور یہ شکر کرتی ہے، اور اللہ اس کے شکر کے بدلے میں ہی پورے گھر کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ شکر کرنے والی عورت دراصل اپنے گھر میں برکت کا دروازہ کھول دیتی ہے، برکت کے دروازے کھولتی ہے، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ جو عورت ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے گی، اپنے شوہر کو خوش رکھے گی، اپنے شوہر کی لائی ہوئی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ خوش ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اور اس کے گھر میں برکتوں کے دروازے اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ جو عورت مہمان نواز ہو، ایسی عورت کے گھر میں بھی رحمتوں کے دروازے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ اللہ بہت خوش ہوتا ہے ایسے لوگوں سے۔ ایسی عورت جو خود بھوکی رہ کر مہمان کے آگے کھانا رکھے، وہ اپنے عمل سے آسمان کے دروازے کھول دیتی ہے۔ وہاں یاد رکھیں، مہمان کا حق ادا کرنے والی عورت کے گھر رزق کبھی ختم نہیں ہوتا، اور اللہ اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اس گھر میں اپنے کھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن جو مہمان آیا اس کے آگے انہوں نے کھانا رکھا، خوشی کا اظہار کیا، یہ بجائے اس کے کہ ناک منہ چڑھائیں یا اس مہمان کے آنے پہ نہ خوش ہوتے، لیکن وہ عورت اس مہمان کے آنے پہ خوش ہوتی ہے اور اس کا استقبال اچھے طریقے سے کرتی ہے، اور کھانا نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، اس کو اچھے طریقے سے کھانا رکھتی ہے، خود بھوکی رہ کے اس کے کھانے کا انتظام کرتی ہے۔ تو سوچیں اس عورت سے اللہ کیسے خوش نہیں ہوگا اور اس گھر میں کیسے برکتیں نہیں آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ رزق کے اور برکتوں کے دروازے کیسے نہیں کھولے گا۔ یہ سب سے اچھی بات ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور ان کے گھر میں رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تیسرا اہم پوائنٹ جو ہے، جو عورت اپنے شوہر کی عزت کو اپنی عزت مانتی ہے۔ جی ہاں بالکل، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے خاوند کی بالکل عزت نہیں کرتی، بالکل اہمیت نہیں دیتی، تو ایسی عورتوں سے اللہ خوش نہیں ہوتا۔ لیکن جو عورت اپنے شوہر کی عزت کو اپنی عزت مانتی ہے، وہ کبھی اسے اپنے شوہر کو رسوا نہیں ہونے دیتی۔ ایسی عورت کی خاموش دعائیں کبھی آسمان کو ہلا دیتی ہیں، اور جہاں دعا مقبول ہوں وہاں غربت نہیں رہتی، وہاں اللہ ان سے بہت خوش ہوتا ہے کہ یہ عورت اس قدر اپنے خاوند کے ساتھ پرخلوص طریقے سے چل رہی ہے، اس کی عزت کا خیال رکھتی ہے، دوسروں کے سامنے اب اس کی عزت کا خیال۔ تو بعض عورتوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہر کسی کے سامنے اپنا رونا بیٹھ کرتی ہیں کہ ہائی یہ نہیں ہے، شوہر نے یہ نہیں لا کے دیا، یہ نہیں لا کے دیا، تو ایسی عورتوں سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا۔
تو میں آپ سے باقی باتیں بعد میں کروں گی، آپ میری ویڈیو کو بغیر سکپ کیے ضرور دیکھیں، اور باقی نیکسٹ ٹائم بہت اہم ہے جو آگے جا کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہاں میں اپنی سسٹر کے گھر گئی ہوئی تھی، تو وہاں میں نے کلپ بنائی چھوٹے سے، جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، اور یہ جو کچھ میں نے کچن کی ڈیپ کلیننگ کی تھی، صفائی، تو وہ میں نے کلپ نوٹ کر لیے تھے۔ یہاں میں اپنے کچن کی ڈیپ کلیننگ تھوڑی سی سیٹنگ چینج کی تھی، تو میں یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو چلتے ہیں اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف۔ چوتھا پوائنٹ جو میرا ہے وہ ہے ایسی عورت جو ہر حال میں صبر سے کام لیتی ہے، کیسی ہی مشکلات آ جائیں، کچھ بھی ہو، وہ بالکل مایوس نہیں ہوتی، گھبراتی نہیں، وہ اللہ کے آسرے پہ صبر و شکر سے کام لیتی ہے۔ ایسی عورتوں سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ گھر میں مشکلات آئیں، قرض بھر جائے، یا آپ یقین کریں پریشانیاں بڑھتی جائیں، لیکن وہ عورت شور نہیں کرتی، صبر سے کام لیتی ہے۔ وہ کسی کو نہیں بتاتی کہ میرے حالات کیسے ہیں، وہ سب کے سامنے یہی کہتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے، ہمارے حالات بہت اچھے ہیں، اللہ نے بہت دیا ہے، میرا شوہر بہت اچھا ہے، وہ ہماری تمام ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ تو آپ سوچیں ایسی عورت سے اللہ کیسے خوش نہیں ہوگا، اور کیسے رزق کے دروازے اس عورت کے لیے نہیں کھولے گا۔ صبر کرنے والی عورت دراصل پورے گھر کو جنت کا سکون دیتی ہے، اور جہاں سکون ہوتا ہے وہاں رزق خود چل کے آتا ہے، اور جہاں بے سکونی ہوتی ہے وہاں آپ یقین کریں وہاں رزق کی بھی کمی ہو جاتی ہے، وہاں ہر پریشانیاں اور مایوسیاں ہی منڈلاتی ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کریں کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، کبھی بھی اللہ کی ناشکری نہ کریں، جیسے بھی حالات ہوں اللہ کا شکر ادا کریں، اور کسی کو بھی نہ بتائیں۔ اپنے حالات کا خود مقابلہ کریں، اپنے شوہر کی عزت کا خیال رکھیں، کسی کو بھی نہ بتائیں کہ آپ کا شوہر آپ کو کم چیزیں لا کے دیتا ہے یا آپ کی ضرورتیں نہیں پوری کرتا، بالکل بھی نہیں۔ آج آپ کی اپنے خاوند کی عزت رکھیں گی تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو بہت دے گا، اور وہ آپ کی ہر موقع پہ ہر جگہ پہ آپ کی عزت کا خیال رکھے گا۔ اور سب سے بڑی بات، آپ کے گھر میں رزق خود چل کر آئے گا، اللہ اس قدر آپ سے خوش ہوگا۔ جن عورتوں کے خاوند ان سے خوش ہوتے ہیں ان سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے میری بہنوں صبر سے کام لیں، ہر وقت اللہ سے ہی دعا مانگا کریں، کسی کے آگے رونا نہ روئیں، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ وہ ایک بات جو میں سنی تھی کہ جو لوگ اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے پھر وہ دوسروں کے آگے پھیلاتے ہیں، وہ دوسروں سے ہی مانگتے رہتے ہیں، جو اللہ سے نہیں مانگتے وہ پھر دوسروں پہ مانگتے ہیں، اور اللہ بھی پھر ان کو اسی طرح چھوڑ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ میرے سے نہیں مانگ رہے تو یہ ٹھیک ہے یہ دوسروں سے ہی مانگیں۔ تو میری بہنوں سب سے پہلی بات یہ کہ صرف اللہ سے مانگیں، اللہ کے آگے ہی ہاتھ پھیلائیں، اللہ کے آگے رو کے دعا کریں، سجدے سے دعا کریں، کہ وہ آپ کی مشکلیں صرف وہ اللہ ہی دور کر سکتا ہے، کوئی انسان آپ کی مشکلیں نہیں دور کر سکتا، وہ تو صرف آپ کی مشکلوں میں اضافہ ہی کر سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی باتیں سنیں گے اور بعد میں یہی لوگ آپ کا مذاق بنائیں گے، اس لیے ہمیشہ صبر سے کام لیں اور اللہ کے آگے ہی ہاتھ پھیلائیں اور اللہ سے ہی دعا مانگیں۔ پانچواں اور آخری پوائنٹ جو ہے، جس عورت کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں بھی کرتی ہے، جی ہاں، جو عورت ہر وقت نماز، قرآن اور سجدہ کرتی ہے اور اس کے زبان میں ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور جس کے آنسو رات کے اندھیرے میں سجدے پر گرتے جاتے ہیں، اس کے نصیب میں ایسی برکت آتی ہے جو نسلوں کو مالا مال کر دیتی ہے۔ وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پورے خاندان کے لیے رزق کھینچ کے لاتی ہے۔ اگر ایسی عورتیں اللہ تعالیٰ کا بہت بہترین تحفہ ہوتی ہیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، نماز قرآن کی پابندی کریں اور صرف اللہ سے ہی مانگیں، سجدے میں گر کے مانگیں، رو کے مانگیں، وہ اللہ ہی آپ کی دعائیں سننے والا ہے۔ صرف اللہ سے رجوع کریں، کسی سے نہ مانگیں، اور اللہ سے دعا مانگیں اور اپنے لیے مانگیں بلکہ پورے خاندان کے لیے رزق جو آتا ہے وہ آپ کی ہی برکت کی وجہ سے آتا ہے۔ اگر تمہارے گھر میں یقین کریں اگر ایسی عورتیں ہمارے گھر میں ہیں تو سمجھ لیں کہ دنیا کے سب سے خوش نصیب ہم ہیں، انسان آپ ہی ہیں، اور وہ اس عورت کا گھر بھی سب سے اچھا ہے۔ اور اگر تو ہمارے میں ایسی آتی ہیں جو صبر شکر بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہیں تو میں اپنے ان بھائیوں سے بھی گزارش کروں گی اور ان بہنوں سے بھی کہ اپنے اندر یہ عادتیں پیدا کریں،
اپنائیں، کیونکہ رزق صرف پیسہ ہی نہیں بلکہ خوشی، سکون، عزت اور دعاؤں کی برکت ہے۔ یاد رکھیے، ایک عورت کا کردار نسلوں کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ ایک عورت جتنی اچھی ہوگی، اس گھر کی بچے تو ان کی تربیت اتنی ہی اچھی ہوگی۔ انشاءاللہ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔